الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور افضل یا جنتی عورتیں، یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 291 تا 301 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ حور افضل یا جنتی عورتیں پڑھ یا سن لے، اسے خوب نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو بے حساب جنت میں داخلہ عنایت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ پاک نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو، چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گناہوں سے ڈرانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اے گناہ کرنے والے، تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب تو کوئی گناہ کر لے تو اس کے بعد اس سے بڑا گناہ نہ کر۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تو نے کیا، اور تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا کسی گناہ کے چھوٹنے پر غمگین ہو جانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تو کس قدر نادان ہے کہ چھپ کر گناہ یا بدکاری کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر تیرا دل اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا خدا سے نہ ڈرنے کا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ گناہ کے بارے میں نیک اور بد کی اپنی اپنی کیفیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کس قدر عمدہ انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی ہے۔ واقعی گناہ پھر گناہ ہے، اس سے باز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کے نیک بندے اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، مگر گناہوں کے عادی لوگ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، جیسا کہ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ تلے بیٹھا ہے، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ آ گرے، جبکہ فاسق و فاجر کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسا ہے گویا کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہے اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دی۔ ریچھ بندر کا تماشا دیکھنا حرام ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نیکی کی دعوت میں گناہ کرنے سے رہ جانے پر غمگین ہونے کے متعلق بھی ذکر ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحہ
286 سے دیے ہوئے عبرت کے مدنی پھول ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے، بندر نچانا حرام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ در مختار و حاشیہ علامہ طحطاوی میں ان مسائل کی تصریح یعنی واضح بیان ہے۔ آج کل لوگ ان احکام سے غافل ہیں۔ متقی لوگ جن کو شریعت کی احتیاط ہے، ناواقفی سے ریچھ یا بندر کا تماشا یا مرغوں کی پالی یعنی ترکیب سے کروائی جانے والی مرغوں کی لڑائی دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس سے گناہگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے، اگر کوئی مجمع خیر یعنی بھلائی کا اجتماع وغیرہ کا ہو اور وہ نہ جانے پایا اور خبر ملنے پر اس نے افسوس کیا تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حاضرین کو، اور اگر مجمع شر یعنی برائی کا مجمع مثلا میوزیکل پروگرام ہو، اس نے اپنے نہ جانے پر افسوس کیا تو جو گناہ ان حاضرین پر ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بحر صفا اور بحر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ لوگوں کے سامنے نیک بننے والے کی قبر کا احوال۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ اخلاص کے متعلق نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں موت اور اپنے مٹ جانے کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا۔ ایک رات قبرستان میں مجھے نیند نے گھیر لیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور آواز آئی، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی پچھلی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ گھبرا کر کہنے لگا، یا رب کریم، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں بیت اللہ کا حج نہیں کرتا تھا؟ اس طرح یکے بعد دیگرے وہ اپنی نیکیاں گنوانے لگا۔ تو پھر آواز گونج اٹھی، بے شک تو لوگوں کے سامنے تو یہ اعمال کرتا تھا، مگر جب تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، گھبرا کر توبہ کر لیجئے۔ یہاں وہ نیک نمازی اور بظاہر سنتوں کے عادی اسلامی بھائی بھی عبرت حاصل کریں، جو سب کے سامنے محض دکھاوے کے لیے فرض تو فرض نفل بھی ادا کرتے ہیں، مگر تنہائی میں عمل سے غفلت برتتے ہیں۔ نیک نظر آنے کے لیے عوام میں تو خوب حسن اخلاق کے پیکر بنتے، ہر ایک کو احترام سے جھک کر سلام کرتے اور جی جناب سے مخاطب ہوتے ہیں، مگر گھر میں شیر ببر کی طرح دھاڑتے، خوب تتکار اور دل آزار گفتگو کرتے، بلکہ مار دھاڑ تک سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، شرح کلام رضا۔ اس شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ان کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے گناہ کرنے والے، تو نے لوگوں سے تو اپنے گناہ چھپا لیے، مگر یہ بھول گیا کہ جس پروردگار کی نافرمانیاں کی ہیں وہ تیرے ان کارناموں سے واقف ہے۔ اب محشر میں تیرا کیا بنے گا؟ دکھاوے کے اعمال سے توبہ کر لیجئے، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 866 تا 867 پر ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور گناہ پر اترانے یعنی نادم نہ ہونے والا ناراضی کا انتظار کرتا ہے۔ اور اے اللہ پاک کے بندو، یاد رکھو ان قریب ہر اچھا یا برا عمل کرنے والا اپنے عمل کی بنا پر آگے بڑھے گا،
اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اچھے اور برے عمل کا بدلہ دیکھ لے گا، اور اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اور دن اور رات دو سواریاں ہیں، لہذا ان کے ذریعے آخرت کی طرف اچھا سفر اختیار کرو اور توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی اللہ پاک کے حلم یعنی نرمی سے ہرگز دھوکے میں نہ رہے۔ بے شک آگ تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 30 سورۃ الزلزال 7ویں اور 8ویں آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ گناہوں پر ندامت کا نام توبہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الندم توبۃ، یعنی گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ ندامت کی وضاحت، یعنی شرمندگی و ندامت توبہ کا ایک بہت بڑا رکن ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ندامت میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نافرمانی اس کی قباحت یعنی برا ہونے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ہو، محض دنیاوی بے عزتی یا گناہ میں مال ضائع ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، اللہ پاک کسی بندے کے گناہ پر نادم یعنی شرمندہ ہونے کو ملاحظہ فرما کر اس کی توبہ کرنے سے پہلے ہی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں چلنے والی حور، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب اپنی نیکیوں پر پھولے گا نہیں، اللہ پاک کی بے نیازی کو بھولے گا نہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود اخلاص کی کمی کے خوف سے لرزے گا اور اشک باری کرے گا، وہ کامیاب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے ہنستا ہوا داخل جنت ہوگا۔ جنت کے آرزو میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، نیک اعمال کے مطابق عمل کیجیے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کی بھی کیا خوب شان ہے کہ جنت کی عظیم الشان حور اس کی منتظر ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک حور جسے عینا کہا جاتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں طرف 70,000 کنیزیں چلتی ہیں۔ وہ حور کہتی ہے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کہاں ہیں؟ حوروں کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مرحبا، نیکی کی دعوت دینے والوں کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ آئینہ جیسی عظیم الشان حور جنت میں اس کی منتظر ہے۔ حور بھی اللہ پاک کی کیا خوب مخلوق ہے۔ اس ضمن میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، جنتی عورتوں کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، ہر جنتی کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 3، ادنا جنتی کے پاس دنیا کی بیویوں کے علاوہ 72 حوریں ہوں گی۔ مرد کو حور ملے گی، جنتی عورت کو کیا ملے گا؟ سوال، جنتی مرد کو حور ملے گی،
جنتی عورت کے لیے کیا ترکیب ہوگی؟ جواب، جو میاں بیوی جنت میں جائیں گے وہ وہاں بھی اکٹھے رہیں گے، اور جس عورت کا شوہر معاذ اللہ جہنم میں جائے گا اس کا کسی جنتی مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ کم سن بچے کا جنت میں نکاح؟ سوال، کم سن بچہ جنت میں جائے گا تو کیا اس کا بھی نکاح ہوگا؟ جواب، جی ہاں۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم سن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا، پھر جنت میں داخلے کے وقت اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی اور وہ بالغ کی طرح داخل جنت ہوگا، اور دنیاوی عورتوں اور حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ کنوارے فوت ہونے والوں کا نکاح؟ سوال، جو مسلمان مرد و عورت کنوار پن میں رخصت ہوئے ہوں کیا ان کے بھی نکاح کی کوئی صورت ہوگی؟ جواب، جن مردوں یا عورتوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔ جنتی عورتیں افضل یا حوریں؟ سوال، دنیا کی جنتی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ جواب، دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے افضل ہیں۔ چنانچہ طبرانی کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی جنتی حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی جنتی عورتوں سے افضل ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کی نماز اور روزوں اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے 70 درجے افضل ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت حبان بن ابو جبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ کئی شوہروں والی جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ سوال، اگلے شوہر کی فوتگی یا طلاق وغیرہ کی صورت میں جس عورت نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں وہ جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ جواب، اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو وہ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی، اے میرے رب، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان دونوں احادیث و اقوال میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں۔ جیسا کہ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو صرف اسی حالت میں اس کو اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مذکور ہے،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاوند نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی، اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لوگوں کو نفع پہنچانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن سے الفت کی جاتی ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت یعنی محبت رکھے نہ اس سے الفت کی جائے، اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ڈاکوؤں نے ساری بس لوٹ لی مگر مجھے چھوڑ دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بندوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات ڈاکو بھی نیک بندوں کا احترام کرتے ہوئے انہیں لوٹنے سے باز رہتے ہیں۔ چنانچہ داڑھی زلفوں سے مزین، سنتوں بھرے لباس میں ملبوس، با امامہ رہنے والے ایک مبلغ دعوت اسلامی جو کہ نیک اعمال کے عامل ہونے کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اس کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ایک بار میں اپنی جیب میں کافی رقم لیے حیدرآباد سندھ پاکستان سے کراچی کے لیے بس میں سوار ہوا۔ بس ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ چلی ہوگی کہ اچانک مختلف نشستوں سے 4-5 افراد ایک دم اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے جو سب سے قدآور تھا اس نے لپک کر ڈرائیور کو ایک زوردار تماچا جڑ دیا اور اسے دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ پر قابض ہو گیا۔ بس ایک کچے راستے میں اتار دی گئی۔ اب ڈاکو نے چلتی بس میں ہر ایک کی جامہ تلاشی لینی اور لوٹنا شروع کر دیا۔ بس میں شدید خوف و ہراس تھا، میں بھی ایک دم سہما ہوا تھا۔ میری اگلی نشست پر مضبوط قد و قامت کے نوجوان بیٹھے تھے اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈاکوؤں کے خلاف مزاحمت کریں اور وہ گولی چلا دیں۔ بہرحال میں نے احتیاطاً تجدید ایمان کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ میرے برابر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈاکو نے ان کی تلاشی لی اور جو ہاتھ آیا چھین لیا مگر مجھے ہاتھ نہ لگایا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی صاحب کی تلاشی لی، مزید ان کی کسی جیب سے 100 روپے کا نوٹ برآمد ہوا، وہ بھی لوٹ لیا اور مجھے چھیڑے بغیر جانے لگے۔ تیسرے ڈاکو نے میری طرف اشارہ کر کے آواز دی، مولانا صاحب کو مت لوٹنا۔ یہ دیکھ کر میرے پیچھے بیٹھے ہوئے کسی پیسنجر نے موقع پا کر اپنی رقم کی گڈی میری پیٹھ کی طرف کرتے کے اندر سرکا دی۔ کسی خاتون نے پیچھے سے سونے کا لاکٹ نیچے میرے پاؤں کی طرف پھینک دیا۔ اس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ بہرحال ڈاکو لوٹ مار کرنے کے بعد بس سے اترے اور فرار ہو گئے۔ اب بس کے لٹے ہوئے پیسنجروں کی آواز نکلی، شور و غل اور واویلا شروع ہو گیا۔ کسی نے میری طرف اشارہ کر کے چلا کر کہا، اس مولانا کو پکڑ لو۔ یہ ڈاکوؤں کا آدمی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کو لوٹا، اس کو نہیں لوٹا۔ میں ڈر گیا کہ اب گئے، یہ لوگ کہیں مجھے توڑ پھوڑ نہ ڈالیں۔ یکایک غیبی مدد یوں آئی کہ انہی مسافروں میں سے کسی نے کچھ اس طرح کہا، نہیں نہیں بھائیو، یہ شریف آدمی ہے، اس کا لباس و چہرہ نہیں دیکھتے، بس اس کی نیکی آڑے آ گئی اور بچ گیا۔ ہم لوگ گناہگار ہیں، ہمیں گناہوں کی سزا ملی ہے۔ ڈاکوؤں سے حفاظت کا راز۔ اور اسلامی بھائی کا مزید بیان ہے، الحمدللہ پہلے ڈاکوؤں سے حفاظت ہوئی اور بعد میں لٹے ہوئے مسافروں کی طرف سے آنے والی شامت دور ہوئی۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت کی مدنی بہار ہے کہ میں داڑھی زلفوں اور امامہ شریف کا تاج سجائے سنتوں بھرے لباس میں ملبوس رہتا ہوں، ورنہ مجھے بھی شاید بے دردی سے لوٹ لیا جاتا۔ دینی ماحول سے وابستگی سے قبل میں فل ماڈرن رہتا اور اسٹیج ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوا کہ مجھ گناہگار کو دعوت اسلامی نے توبہ کا راستہ دکھایا
نمازی بنایا، سنتوں کا رنگ چڑھایا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید بننے کا شرف دلایا، نیک بننے کے نسخے یعنی نیک اعمال کا عامل اور اپنے پیر صاحب کی طرف سے ملنے والے شجرہ قادریہ رضویہ کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے والا بنایا، جس میں ایک ورد یہ بھی ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یعنی اللہ پاک کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ فضیلت: یہ دعا جو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ لے، اس کے دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ میں روزانہ صبح و شام یہ ورد پڑھتا ہوں۔ میرا حسن ظن ہے کہ ڈاکوؤں سے حفاظت اللہ پاک کی رحمت سے اسی ورد کی برکت سے ہوئی ہے۔ جب دنیا میں اس کا یہ ثمر یعنی فائدہ ہے تو انشاءاللہ الکریم مرتے وقت ایمان بھی سلامت رہے گا۔ میری تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور مکتبۃ المدینہ سے نیک اعمال کا رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا۔ صبح و شام کی تعریف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ مذکورہ ورد کرنے کے اوقات یعنی صبح و شام کی تعریف بھی سمجھ لیجئے۔ چنانچہ شجرہ قادریہ رضویہ صفحہ 10 پر ہے، آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ امیر اہل سنت کی بیرون ملک روانگی ضرورتاً کچھ تبدیلی کے ساتھ 8 صفر المظفر 1444، 8 صفر المظفر 1444 ہجری بمطابق 5 ستمبر 2022 کی رات مدنی چینل پر پاکستان میں حالیہ سیلاب زدگان کی خدمات دعوت اسلامی پر مشتمل پروگرام بنام مدد کی گھڑی ہے میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم العالیہ کی شرکت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے سچل گوڈ کراچی میں FGRF کے تحت لگنے والے سیلاب زدگان کے امدادی کیمپ پر تشریف لا کر وہاں موجود ذمہ داران دعوت اسلامی کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ گھر سے روانگی کے وقت گاڑی میں بیٹھنے کے بعد آپ کے پوتے حاجی اسید رضا عطاری سلمہ الباری نے سفر کی دعا پڑھائی اور پھر حسب معمول توبہ و تجدید ایمان کا سلسلہ ہوا اور آپ نے چند اچھی نیتیں بھی کروائیں۔ دوران گفتگو موت کی یاد پر آپ نے ایک بڑا عبرت انگیز جملہ ارشاد فرمایا، جوان چلا جاتا ہے اور بوڑھا رہ جاتا ہے، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن سب نے مرنا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پیاس لگنے پر پانی پینے سے قبل دعا پڑھی اور پھر پانی پیا۔ چونکہ امدادی کیمپ کے فوراً بعد بیرون ملک فلائٹ تھی اور وقت کم تھا، اس پر آپ نے کچھ تشویش کا اظہار فرمایا کہ جلدی کی وجہ سے امدادی کیمپ پر آتے جاتے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ کیمپ پر پہنچے تو وہاں حکومت سندھ کی طرف سے ایک غالباً سندھی ماڈرن نوجوان نے اپنے کسی ادارے کا نام لیتے ہوئے عرض کیا، میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر آپ نے اسے شفقت دیتے اور دین کے مزید قریب کرنے کے لیے فرمایا، میں آپ کو مدینے کی تصویر تحفے میں دیتا ہوں، اور پھر جیب سے مدینے پاک کی تصویر نکال کر اسے عنایت فرمائی۔ اس کے بعد سوئے مطار یعنی ایئرپورٹ سفر شروع ہو گیا۔ آپ نے ایئرپورٹ پر اترنے سے قبل ارشاد فرمایا، انشاءاللہ الکریم ربیع الاول شریف کا چاند کراچی میں دیکھنے کی نیت ہے۔
پھر 12 راتیں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا. 13ویں رات بھی مختصر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اے عاشقان رسول، امیر اہل سنت یادگار اسلاف ہیں، یعنی آپ کے ہر قول و فعل سے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی یاد آتی ہے. جیسا کہ آپ کے اس مختصر سے جدول یعنی شیڈول میں اچھی نیتوں کو ہی لے لیجئے. صدیوں پرانے بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اور واش روم میں داخل ہونے کے لیے بھی. واقعی امیر اہل سنت کی صحبت بڑی نعمت ہے. آپ بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.